لوگ جو رسماً روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ جو ہے وہ سحری اور افطاری تک محدود ہوتا ہے، بڑا اہتمام کریں گے سحری پہ بھی افطاری پہ بھی، لیکن وہ روزے کے آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزہ تو رکھتے ہیں، وہ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اور درمیان میں جو وہ کھانا پینا ترک کرتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہیں جو رات بھر قیام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ان کے قیام کو بھی قبول نہیں فرماتا، بلکہ ان کا قیام بھی رات کو صرف جاگنا ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ وہ قیام سے اس مقصد قیام کو حاصل کر سکے اور نہ ہی روزے سے اس مقصد کو حاصل کر سکے جس کی طرف رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل تھے، انہوں نے جو ہے وہ جو تصوف کی کتاب لکھی ہے عوارف المعارف، اس میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں، اسی حدیث کی شرح پہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حرام چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اگر ذریعہ معاش حرام ہے، اگر اس شخص کا لقمہ حرام ہے اور کہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کو سوائے بھوک کے کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور آگے جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حلال غذا سے روزہ تو رکھتے ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے، جو حلال غذا سے روزہ تو رکھتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش حلال ہے، محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، حلال ذریعے سے رزق کماتے ہیں اور اس سے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں، اور روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔